باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، بصیرت کے عنوان سے کچھ باتیں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ کل ایک اصطلاحی معنی کا ذکر آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ ہمارے بزرگان نے کچھ بصیرت کے سلسلے میں اور بھی باتیں بیان کی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز ہے بصیرت، یعنی انسان دین واقعی کو سمجھ لے۔ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم حقیقی دین کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ آیت اللہ جوادی عاملی داماد ظلہ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دین دو قسم کا ہے۔ ایک وہ دین کہ جو بشر نے، انسان نے درست کیا ہے، ایک وہ دین ہے کہ جو خدا کی طرف سے آیا ہے۔ انسان نے جو دین بنایا اس کو اپنی خواہشات نفسانی، ہوا و ہوس کے تحت بنایا، لہٰذا جہاں جہاں اس کا اپنا فائدہ اسے نظر آیا وہاں اس نے دین کا سہارا لیا، اور بنام دین اس نے اپنے فائدے اور اپنے نقصان کا خیال رکھتے ہوئے اس سے استفادہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب خواہشات پر دین کو بنایا گیا تو یہ دین جو انسان کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے آیا تھا، جو انسان کو راہ راست دکھانے آیا تھا اور حیات ابدی کی طرف لے کے جانے والا تھا، وہ دین جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسان خدا کو پہچانے، خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو پہچانے، منصبداران الہی کو پہچانے، جب انسان نے اپنی مرضی کے اعتبار سے دین بنایا تو اس نے نہ شناخت خدا کا خیال رکھا، نہ منصبداران واقعی خدا کا خیال رکھا، بلکہ اپنی مرضی سے جس کو چاہا اپنا منصبدار بنا لیا، جس کو چاہا خلیفہ بنا لیا، جس کو چاہا امام بنا لیا۔ دوسرا دین جو دین خدا ہے کہ جس کو خدا نے بھیجا ہے، اس دین کا امتیاز یہ ہے کہ خداوند تعالی اپنے علم کے ذریعے سے انسانیت کا اور انسان کے سارے خواہشات جو انسان کے دل میں ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دین بنایا کہ یہ خواہشات نفسانی کو روکنے کے اصول ہیں، ان کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ان راستوں کے ذریعے سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا دنیا والوں کو یہ دین پسند نہ آیا اور خداوند تعالیٰ نے قانون سازی بھی اپنے ذمے رکھی تاکہ کسی قسم کی خواہشات نفسانی یا ہوا و ہوس کا دخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ قادر مطلق، مالک مطلق ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی آرزو اور تمنا نہیں ہے کہ وہ انسان کو وہ ایسا کوئی کام انجام دے کہ جس سے اس کا فائدہ ہو رہا ہو اور مد مقابل کا نقصان ہو رہا ہو۔ لہٰذا خداوند تعالیٰ نے قانون سازی بھی اپنے پاس رکھی اور دین بھی خود ہی اس نے بھیجا اور اس کے نمائندگان خاص دین لے کر آئے۔ آج اگر دنیا نے اسی دین کو قبول کر لیا ہوتا تو یقیناً انسانیت اور یہ دنیا منزل کمال تک پہنچ جاتی، مگر دنیا والوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیے تو آدم سے لے کر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ دین آتا رہا، اور جب ہمارے نبی کا دور آیا تو یہ دین کامل اور اکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی نقص یا کمی نہیں رہ گئی تھی، لہٰذا
اس دین کو انسانیت کے لیے اتنا، اس دین کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانیت قبول کرتی اور اس دین کے ذریعے منزل کمال تک پہنچ جاتی، مگر بصیرت نہ ہونے کی بنا پر دین واقعی کو انسان نے قبول نہیں کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام کے بعد شرائط صلح کے بنیاد پر امام حسین کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے تھا، مگر بصیرت نہ ہونے کی بنا پر ایک ایسے شخص کی خلافت اور امامت کو قبول کر لیا کہ جو فاسق بھی تھا، جو فاجر بھی تھا، جو شراب خور بھی تھا، جو وحی الہی کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ تخت خلافت پر بیٹھا ہے، اپنے آپ کو نبی کا نمائندہ کہہ رہا ہے، اور بصیرت نہ ہونے کی بنا پر ہو یہ رہا ہے کہ اکابر صحابہ بھی اس کی خلافت کو قبول کر رہے ہیں۔ آج بھی کچھ اسی قسم کا ماحول اور معاشرہ ہمارے یہاں بنتا جا رہا ہے۔ بصیرت نہ ہونے کی بنا پر ہم دین ایسے لوگوں سے لے رہے ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کو دین کے الف بے سے واقفیت نہیں ہے، مگر ہم انہی کی طرف جا رہے ہیں اور دین انہی سے لے رہے ہیں۔ دین واقعی جو دینے والے ہیں ان کی طرف رجوع کم ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دین کے نام پر سب سے زیادہ ہمارے اندر کمیاں پائی جانے لگی ہیں۔ دین ہمارا ناقص نہیں ہے، ہمارے لینے کے راستے غلط ہیں، لینے کے راستے صحیح نہیں ہیں، لہٰذا ہم راہ راست سے بھی بھٹک رہے ہیں، اور جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے وہاں ہم پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو مزید آئندہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔